کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری نوجوانوں کو بغیر کسی جواز کے تھانوں میں طلب کرنے کے عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری اپنے ایک بیان میں اس اقدام کو کشمیریوں کے خلاف بھارت کی ہندوتوا حکومت کی ریاستی دہشت گردی کی ایک اور شکل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کو اپنی جدوجہد آزادی ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے کشمیریوں کے مطالبے کو دہرایا اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم کے ارتکاب سے روکیں۔ دریاسنا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ کشمیر سے قبل وادی کشمیر میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں۔ مودی 7 مارچ کو سری نگر میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ ریلی کے مقام بخشی اسٹیڈیم کے ارد گرد سخت حفاظت حصار قائم کیے گئے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز کی اضافی نفری کے علاوہ عارضی بنکرز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی گئیں، جس سے کشمیری عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مودی کے دورے کے موقع پر آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کا اعلان کرتے ہوئے پاسبانی حریت جموں کشمیر کے چیئرمین عزیر احمد غزالی، پیپلز پارٹی کے رہنما شوکت جاوید میر اور دیگر رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارتی حکمران مقبوضہ علاقے کے دوروں کے ذریعے مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت، زمینی حقائق اور اپنے جنگی جرائم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے چیلنج دیا ہے کہ اگر بھارتی وزیر اعظم میں ہمت ہے تو وہ اپنے دورے سے قبل کشمیری قیدیوں کو رہا، کالے قوانین کو ختم اور گلی گلی فوجی پہروں کو ختم کریں۔ انہوں نے آزاد کشمیر بھر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 7 مارچ کو نریندر مودی کے مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے کو مسترد کرتے ہوئے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں اور سیاہ جھنڈے لہرائیں۔ موسلادھار بارشوں، ژالہ باری اور مٹی کے تودے گرنے سے مقبوضہ علاقے میں تباہی مچ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی افراد کی موت ہوئی اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ کم از کم 6 افراد کے جاں بحق ہونے اور 400 سے زائد مکانات اور دیگر عمارات کو نقصان پہنچنے کے اطلاعات ہیں۔ صرف ریاسی ہی میں مکان مٹی کے تودے کی زد میں آنے سے ایک ماں اپنے 3 بچوں سمیت زندگی کی بازی ہار گئی۔ سری نگر جموں ہائی وے سمیت متعدد سڑکیں بند ہیں اور جموں، سانبا اور کٹھوا اضلاع میں خاص طور پر سیلاب سے روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ایک بیان میں کشمیری عوام کے غصب شدہ حقوق کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جبکہ کانگریس کے رہنما وقار رسول وانی نے پارٹی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں عوام دشمن ایجنڈا نافذ کرنے پر بی جے پی کے دوغلے پن کو بے نقاب کرے۔ بھارتی ریاست پنجاب کے شہر جالندھر میں ایک تعلیمی ادارے میں کشمیری طلباء پر حملہ کیا گیا۔ ادارے نے حملہ آوروں کو سزا دینے کے بجائے 110 کے قریب کشمیری طلباء کو حفاظت کے نام پر واپس اپنے وطن بھیج دیا ہے۔